بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی یہ کہے کہ یا اللہ مجھے زندگی دے دے، تو جو کہے گا وہ کروں گی، تو کیا یہ منت ہے؟ ہونٹ ہلائے بغیر کچھ کہنے سے کیا منت واجب ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، منت میں دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، زبان سے تلفظ کی ادائیگی کرے، دل میں نیت کرنا یا صرف ہونٹ ہلانا اور الفاظ ادا نہ ہو، اس سے منت لازم نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ منت واجب ہوتی ہے جو عبادتیں ہیں ان کی، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، اس کی منت ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے زندگی دے دے، تو جو کہے گا وہ کروں گی، تو وہ تو ویسے ہی، اگر اللہ جو کہے گا آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، چاہے اللہ زندگی نہ بھی دے، جتنی بھی زندگی کی ایام باقی ہیں آپ نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے آپ کو کہا ہے۔ تو اس لیے یہ منت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے ایک دل میں ارادہ کر لیا کہ اللہ نے زندگی دے دی، صحت دے دی، تو آپ نے ایک اللہ سے ایک معاہدہ کر لیا کہ اللہ پھر جو شریعت کے حکام ہیں وہ آپ کو پورے کرنے ہیں، تو اس سے حکام کی تاکید اور بڑھ گئی ہے۔ پہلے بھی پورے ہی کرنے تھے، اب اور پورے کرنے آپ نے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کئی بار یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی نالائقی کی بات ہے کہ مصیبت میں آپ نے اللہ کو پکارا، جب اللہ نے مصیبت دور کر دی تو اب آپ بھول گئے اللہ کو۔ تو منت نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ ویسے ایک اہم بات ہے، یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ محمد ثاقب دبئی سے، کیا کسی کو دیکھ کر کرسی چھوڑ کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ میں سپروائزر ہوں، جب میں سائٹ پر جاتا ہوں تو ورکرز کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، مگر میں ان کو منع کرتا تھا۔ اب وہ لوگ بہت فری ہو گئے ہیں، جس سے میرے کام میں مشکل آ رہی ہے۔ میں ان لوگوں کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اس صورت میں اگر وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا میں گنہگار ہوں گا؟ دیکھیں، یہ چاہت کے لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوا کریں، جس کے دل میں یہ چاہت ہو، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن کسی تربیت کی نیت سے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموا لسیدکم، عرب کو حکم دیا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو کسی کو بھی اللہ نے عہدہ دیا ہے، تو اگر کوئی آپ کے استقبال میں، اگر کوئی آپ کے اکرام میں کھڑے ہو جاتا ہے کرسی چھوڑ کے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں شرعاً جائز ہے۔ البتہ کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے، اجمیوں کی طرح، جو پہلے زمانے میں کافر لوگ جو تھے، وہ اجمی جو غیر مسلم تھے، ان میں یہ رواج تھا کہ سردار بیٹھا رہتا تھا اور یہ بت بن کے کھڑے رہتے تھے کئی گھنٹوں تک۔ اس میں تکلیف بھی بہت ہوتی ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو کھڑے ہونا برا جائز عمل ہے، یعنی برا عمل نہیں ہے، کھڑے رہنا جو ہے یہ برا عمل ہے۔ اور اپنے استقبال میں لوگوں کو کھڑا کرنا اس نیت سے تاکہ یہ تکبر جس کی بنیاد ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آپ تربیت کے لیے کر رہے ہیں تاکہ باس کا ایک احترام رہے اور باس کی پھر اطاعت ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جب میں آیا کروں تو اسٹینڈ اپ، اور پھر بیٹھ جاؤ واپس، ایسا نہیں کوئی کھڑے رہے نہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، اگر ایک عورت سے غلط تعلقات ہوں اور بعد میں توبہ کر لی ہو، کیا اس عورت کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ وہ بیٹی غلط تعلقات سے پہلے ہی موجود تھی، نہیں ہو سکتا نکاح۔ کسی عورت سے بھی آپ کا سیکشول ریلیشن ہو گیا تو اب اس کی ماں یا بیٹی سے آپ قیامت تک کے لیے نکاح نہیں کر سکتے۔ پہلے سے وہ آپ سے نکاح میں ہو تو بھی اس کو وہ حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک عورت سے بھی ریلیشن ہو، اس کی بیٹی سے بھی ہو۔ جب ایک سے ہو گیا تو اب دوسری سے نہیں ہو سکتا۔ نارتھ امریکہ، شادی شدہ عورت کسی سے تعلقات قائم کرے اور اس سے اولاد پیدا ہو تو کیا وہ اس اولاد کو شوہر کا نام دے سکتی ہے، جبکہ ڈی این اے سے ثابت ہو چکا ہو کہ اولاد شوہر کی نہیں ہے؟ دیکھیں، شادی کے 6 مہینے کے بعد اگر اولاد پیدا ہوئی ہے تو بے شک وہ ناجائز بچہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی اور مرد ہی کا کیوں نہ ہو، تو شریعت میں حکم ہے صاف واضح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری کی، الولد للفراش، کہ بچہ اسی کا ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوا، یعنی جس کی بیوی نے جنا ہے بچہ۔ تو بیوی کا جو شوہر ہے نا، جو بچے کی ماں کا شوہر ہے، وہی شرعاً اس کا باپ کہلائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ آپ نے بتایا ہی اسی لیے کہ اس بحث میں پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے ڈی این اے وغیرہ میں کہ یہ اوریجنل باپ اس کا کون ہے۔ جو اوریجنل ہے شریعت اس کو نہیں مانتی، شریعت اس کو مانتی ہے کہ جس کے شوہر کے ہاں، یعنی جس کے بچہ پیدا ہوا، تو جو عورت کا جو شوہر ہے وہی اس کا باپ کہلائے گا۔ ہاں، باپ کو پتہ ہے کہ میری اولاد نہیں ہے یہ، تو وہ اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ نفی کرے۔ یعنی اگر وہ شوہر کہہ دیتا ہے نا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں نہیں مانتا، تو پھر اس کا مطلب وہ بیوی کو زانیہ کہہ رہا ہے، تو یہ شوہر کو حق دیا ہے کہ وہ یہ تہمت بیوی پہ لگا سکتا ہے۔
اگر وہ لگا دے تو پھر آگے کا پروسیس ہے، بیوی پہ اس نے زنا کی تہمت لگائی ہے، اس کو ثابت کرے وغیرہ وغیرہ، وہ ایک لمبی بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا. لیکن کسی تھرڈ پرسن کے لیے یا اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ولدیت میں زانی کا نام ڈال دے، بلکہ ولدیت میں اس کو اپنے شوہر ہی کا نام ڈالنا پڑے گا. ہاں شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کہے کہ میرا نہیں ہے تو میں اپنا نام ڈلوانے نہیں دوں گا، شوہر کو یہ حق ہے. میرا اس پر ایک بیان بھی ہے جس پر کچھ بے وقوف قسم کے اسکالرز نے بڑا مذاق اڑایا تھا، جن کے پاس علم ہے ہی نہیں، تو نہ حدیث کا پتہ نہ فقہ کا پتہ ان کو، کہ بھئی میاں بیوی 1-2 سال دور رہیں اور بچہ پیدا ہو جائے تو شریعت کہتی ہے یہ باپ ہی کا بچہ ہے، یعنی شوہر ہی کا بچہ ہے. تو اس پر ریکارڈ لگایا کہ یہ جو ہے نا یہ سب جنات کی پیداوار ہے وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث سے نابلد ہیں. اسلام نے حکم یہی دیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو بیوی کے بطن سے جو بچہ پیدا ہے وہ شوہری کا کہلائے گا. تو کسی تھرڈ پرسن کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ اس کی نفی کرے. تو ہاں شوہر کو اجازت ہے، جس کا بچہ ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی میرا نہیں ہے. وہ چپ بیٹھا ہے تو کسی اور کو کباب میں ہڈی بننے کی اجازت نہیں دی ہے، کسی اور کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. تو جو اوریجنل جو باپ ہے نا وہ کہہ سکتا ہے، یعنی جو شوہر ہے عورت کا وہ کہہ سکتا ہے میرا نہیں ہے. وہ چپ بیٹھا ہے تو شریعت نے پھر بچے کے نسب کی حفاظت کے لیے کہا ہے کہ بھائی اسی کے کھاتے میں ڈالو. تو وہ کہہ دے کہ میرا نہیں ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی شریعت میں مثال ملتی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ شوہر کہہ دے میرا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب بیوی پہ اس نے زنا کی تہمت لگائی ہے، پھر اس لعان والے پورے پروسیس سے اس کو گزرنا پڑے گا. پھر سزا بھی ملے گی عورت کو، یا شوہر نے جھوٹا الزام لگایا تو شوہر کو سزا ملے گی. عورت نے اگر اقرار کر لیا یا گواہوں سے ثابت ہو گیا تو پھر عورت کو سزا ملے گی زنا کی. ہارون رشید کشمیر سے، اگر پیٹی کے اوپر انگلش میں کچھ لکھا ہوا ہو اور اس پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی بھائی، انگلش میں لکھا ہوا ہو کیا کوئی ناپاک تھوڑی ہو جاتا ہے. لکھنؤ سے کسی نے پوچھا ہے، میں شادی بیاہ میں تصویروں کے البم وغیرہ بنانے کا کام کرتا تھا، بہت اچھا کماتا تھا، مگر تصویروں کے بارے میں آپ کے بیانات سن کر توبہ کر لی ہے. دارالعلوم دیوبند، ندوہ وغیرہ سے بھی فتوے لیے ہیں، انہوں نے بھی چھوڑنے کا کہا ہے. تو میں نے یہ 6 مہینے پہلے کام چھوڑ دیا تھا. میرا ایک غیر مسلم دوست بھی یہی کام کرتا ہے، میرا بہت اچھا دوست ہے، ہر مصیبت میں کام آتا ہے. تو کیا اس کی کمائی کے پیسے میرے لیے جائز ہوں گے؟ اس سے ادھار لینا اور اس کے پیسوں سے کچھ کھانا وغیرہ میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں دوست کو بھی نہیں کھونا چاہتا، اس کے جیسے میرا کوئی دوست نہیں ہے. دیکھیں آپ نے ایک تو بڑی قربانی دی، اللہ آپ کو اس قربانی کو قبول فرمائے، کیونکہ شادی بیاہ میں جو تصویریں بنتی ہیں وہ تو ناجائز ہی ہوتی ہیں، بے حیائی ہوتی ہے اس میں. اور ویسے بھی پرنٹڈ تصویر جو ہے وہ ضرورت کے بغیر جائز نہیں ہے. جو پرنٹ تصویر ہوتی ہے نا پیپر والی، تو ضرورت تو پاسپورٹ وغیرہ کے لیے، ویزوں وغیرہ کے لیے تو ضرورت ہوتی ہے. یہ شادی بیاہ میں تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، اس میں ڈیجیٹل تصویر بھی اس کے متبادل ہو سکتی ہے. تو آپ نے اچھا کیا، حرام کام چھوڑ دیا. تو باقی یہ جو مسئلہ دوسرا آپ نے پوچھا ہے، آپ کا دوست غیر مسلم ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے، تو کیا اس کی کمائی آپ کے لیے جائز ہوگی؟ تو دیکھیں اس کے میں تحقیق کروں گا پوری، مجھے بھی اس وقت تحقیق ذہن میں نہیں ہے. کچھ کام تو ایسے ہیں، اصول میں بتا دیتا ہوں کہ غیر مسلموں کے کچھ کام تو ایسے ہیں کہ اگر وہ حرام کام کر کے کمائیں تو وہ ہمارے لیے بھی حرام ہی ہوتی ہے اس کی آمدن. لیکن غیر مسلموں کے کچھ آمدن ایسی ہے جو ہمارے لیے حرام ہوتی ہے، ان کے لیے حرام نہیں ہوتی، تو پھر وہ ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا. تو میں اس مسئلے کی پوری تحقیق کر کے آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا. اس وقت میرے ذہن میں اس اگلے مسئلے کا جواب نہیں ہے.